چیپٹر 7 کائنات کے مختار کل۔ انسان کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام ظاہری و باطنی خزائن کے مختار کل اور مختار مطلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ظاہری و باطنی خزانوں کی کنجیاں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جملہ نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تقسیم فرماتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو ظاہری اور باطنی طور پر کوئی نعمت یا مرتبہ ملا تھا، مل رہا ہے، ملا ہے یا ملے گا تو حضور علیہ السلام سے ہی ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے قاسم مطلق ہیں۔ نظام تکوین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی تمام مملکت کے مالک ہیں اور متصرف ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ من فضلہ ورسولہ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اب بھی دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت بخشی اور اے محبوب آپ نے بھی اسے نعمت دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2977 اور 7013 ہے، اور مسلم کی حدیث نمبر 1168 اور 1171 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن دنیا کی کنجیاں میرے حوالے کی گئیں۔ اس طرح بخاری کی حدیث نمبر 1344، 4085 اور 6590 ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ بہقی کی حدیث نمبر 1024 ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح الارض، مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر 71 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا میں قاسم اور خزانچی ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح بہقی کی حدیث نمبر 12189 ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلْنِي لَهُ خَازِنًا وَقَاسِمًا، بے شک اللہ نے مجھے خزانچی اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔ کنز العمال جلد دوم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہ آخذ و آتی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں انہی کے واسطہ سے لوں گا اور انہی کے واسطہ سے دوں گا۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش اور عزت کے مختار ہوں گے۔ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 5765 ہے، اور جواہر البحار جلد اول اور خصائص کبریٰ جلد دوم میں بھی یہ روایت درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، قیامت کے روز عزت اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حضرت امام الفاسی رحمۃ اللہ علیہ قاسم کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بحوالہ مطالع المسرات، جہان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہیں اور حضرت الوہیت کا واسطہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور بخششوں کے متولی ہیں۔ جس کسی کو اس جہان میں کوئی رحمت ملی ہے یا دنیا آخرت ظاہر باطن علوم معارف اور عطاعات سے جو رزق ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے حقداروں میں جنت تقسیم فرماتے ہیں، اس لیے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت طلب کی۔ خدائی خزانوں میں سے ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے باہر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بحوالہ مولد رسول اللہ۔
خصائص کبریٰ میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر رضوان نے جنت اعلان کیا، اے اللہ کے خلیفہ اعظم، تیرے ساتھ ہی نصرت کی کنجیاں ہیں۔ دلائل النبوہ، جواہر البحار، خصائص کبریٰ اور زرقانی علی المواہب میں درج ہے۔ ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے فوراً بعد یہ ندا سنی گئی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ نصرت کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں سب پر محمد نے قبضہ فرما لیا ہے۔ واہ واہ، ساری دنیا محمد کی مٹھی میں آ گئی ہے، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔ ان تمام احادیث اور روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت الہیہ کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانہ فقر کی کنجیاں، ولایت کی کنجیاں، روحانیت کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، نصرت کی کنجیاں، جنت اور جہنم کی کنجیاں، نفع و عزت کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ظاہر و باطن کے مختار کل ہیں، اور جس کو جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ حمام ابن منبع فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگیر کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ اس میں سے جتنی چاہیں جس کو بخش دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زمین اور جنت کی زمین کا مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور زمین فتح ہونے سے پہلے جس کو چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایک بستی فتح ہونے سے قبل ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے نام جاگیر فرما دی۔ وہ بستی آج تک ان کی اولاد کی ملکیت و قبضہ میں چلی آ رہی ہے۔ بعض حاکموں نے اس ملکیت کو تبدیل کرنا چاہا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم پر کفر کا فتویٰ جاری کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت کی زمین جس کے نام چاہتے ہیں جاگیر فرما دیتے ہیں، تو دنیا کی زمین بطریق اولا جس کے نام چاہیں لگا دیں، ان کے حکم کو منسوخ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ امام الفاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید کامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت یعنی سرداری دنیا و مافیہ حتیٰ کہ جن و انس کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہ سیادت بحر و بر میں نافذ، متقدم اور متأخر ساکنان سماوات اور اہل قیامت کل کے کل اور اہل جنت سب کے سب کو شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان کامل ہیں جو علی الاطلاق ملک اور ملکوت میں خلیفہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے اسرار نازل فرمائے اور جن کو بسائط اور مرکبات میں تصرف کی قدرت بخشی ہے۔ امیر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ کوئی ممکن بمانہ مخلوق بعطائے الہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدرت سے خارج نہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق کی قدرت سے کوئی ممکن خارج نہیں۔ نظام کائنات کے تمام صوبے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہیں، اور تمام خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں ہیں، جتنا اور جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق اور خلق کے درمیان برزخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مراد کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جاری کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم قدیم اور ارادہ ازلیہ کے مظہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ حق تعالیٰ کا ہی ارادہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے تو وہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رونے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تنے کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی جگہ گاڑ دوں جہاں تو پہلے تھا، اور تو سر سبز و شاداب ہو جائے جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بو دوں جہاں تو جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہو، اور تو اچھی طرح اگے اور اچھی طرح پھل دے، تیرا پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ یہ فرماتے
فرماتے ہوئے سنا، میں نے ایسا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تنے نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ میں اسے جنت میں بو دوں۔ اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے دلائل النبوہ سے اور حصائص کبریٰ جلد 9 سے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے کا اظہار ہے کہ آپ کے حکم نے نہ صرف خشک تنے کو سرسبز بنا دیا بلکہ جنت تک ہاتھ پہنچا کر اسے وہاں بھی لگا دیا۔ تنے کے رونے کی آواز سننے سے سماعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کا علم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مخلوق، حیوانات و نباتات اور جمادات کی آوازیں سن سکتے ہیں اور ان کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ ابو نعیم عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جسے نقل کیا گیا ہے جواہر البحار جلد اول اور حصائص کبریٰ جلد 9 سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے میری مدد فرمائی اور مجھے نصرت عطا فرمائی اور میرے آگے روب کیا اور مجھے سلطنت و ملک عطا فرمایا۔ مستند احادیث اور روایات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام ظاہری اور باطنی خزائن کے مختار کل اور قاسم یعنی تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی بادشاہت اور تمام کائنات کا مختار کل بنایا ہے، اور یہ بھی حقیقت محمدیہ اور دائمی حیات نبوی کی ایک دلیل ہے۔